بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ہمارے گھروں میں بے برکتی بڑھتی جا رہی ہے، غربت ہے کہ آتی جا رہی ہے۔ پیسے ہم زیادہ سے زیادہ رکھتے ہیں اور اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں گھر میں بے برکتی کی وجہ سے۔ اگر آپ اپنی گھر کی عورتوں کو ان کاموں سے روک لیں تو آپ کے گھر میں بے برکتی ختم ہو جائے گی اور غربت سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی۔ یہ چند کام جو آج میں آپ کو بتاؤں گی یہ آپ نے کر لینے ہیں۔ ان کے کرنے سے آپ کے گھر میں بے برکتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے خواتین کیا کرتی ہیں کہ ننگے سر کھانا پکاتی ہیں، اپنے سر کے بالوں کو ڈھانپتی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے گھر میں بے برکتی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا سبب وہ یہ ہے کہ جب کھانا کھانے لگتی ہیں تو اپنے سروں کو ڈھانپ کر کھانا نہیں کھاتی۔ اسی طرح جب آٹا گوندنے لگتی ہیں تو سر کو ڈھانپ کے آٹا نہیں گوندا جاتا، جس کی وجہ سے گھر میں بے برکتی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ غسل خانے میں استنجا وغیرہ کرنا، پھر ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا کرتی ہیں اور جھاڑو کے کوڑا کو گھر میں رکھنا، جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنا دیوار کے ساتھ۔ اور اکثر میری بہنیں یہ کرتی ہیں کہ جب جھاڑو وغیرہ لگاتی ہیں تو جھاڑو کو سائڈ پہ رکھ کے اس کے ارد گرد کپڑا لپیٹ کر اس سے جھاڑو لگاتی ہیں۔ اس سے تنگ دستی بہت زیادہ آتی ہے۔ پھر سب سے بڑی جو تنگ دستی کا سبب ہے وہ ہے شام کے وقت جھاڑو لگانا۔ جب سورج ڈوب جاتا ہے اس وقت جھاڑو لگانا گھر میں تنگ دستی کو لاتا ہے، غربت کو لاتا ہے، پیسے میں برکت ختم کر دیتا ہے۔ پھر ٹوٹے ہوئے برتنوں کو استعمال کرنا۔ جب برتن تھوڑا سا کریک ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بعض بہنیں سستی کے سبب یا کنجوسی کے سبب ان برتنوں کو استعمال کرتی رہتی ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ تنگ دستی آتی ہے۔ پھر دسترخوان پہ جب بیٹھتے ہیں تو کھانا وغیرہ نیچے گرتا رہتا ہے، روٹی کے ٹکڑے ان کے اوپر پاؤں رکھ کر چلنا سب سے زیادہ تنگ دستی کا باعث بنتا ہے۔ عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، پھر جو بہت زیادہ نیک بندہ ہو اس کے آگے آگے چلنا، والدین کو ان کے نام سے پکارنا۔ جو کوئی والدین کو چاہے محبت سے پکارے چاہے مذاق سے پکارے، والدین کو اگر ان کے نام سے پکارا جائے تو تنگ دستی گھر میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دروازے کے ایک حصے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہونا، یعنی دروازے کی جو درمیان والی جگہ ہوتی ہے وہاں پر کبھی بھی ٹیک لگا کر کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ بیت الخلاء میں وضو کرنا، بیت الخلاء میں اگر وضو کیا جائے اس سے بھی تنگ دستی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر بدن ہی پر کپڑا وغیرہ سی لینا، اگر آپ کے بدن وغیرہ کا جو کپڑا ہے وہ پھٹ چکا ہے تو آپ اس کے اوپر ہی سوئی وغیرہ سے اگر اس کو سلائی کرتے ہیں تو یہ بھی تنگ دستی آنے کا ایک سبب ہے۔ پھر چہرہ پہنے ہوئے لباس سے خشک کر لینا، آپ کا چہرہ گیلا ہے اس کو آپ اپنے کپڑوں سے قمیض کی آستین سے صاف کرتے ہیں تو یہ تنگ دستی آنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ پھر گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہتے ہیں اور میری بہنیں جو ہیں وہ صاف نہیں کرتی تو اس سے بہت زیادہ تنگ دستی آتی ہے۔ کھائے ہوئے برتن صاف نہ کرنا، اگر کھانا کھا چکے ہیں تو فوری طور پر برتن صاف کر لینے چاہیے۔ اگر وہ پڑے رہتے ہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یعنی جتنی دیر پڑے رہتے ہیں گھر میں تنگ دستی آنا شروع ہو جاتی ہے، بے برکتی، آپ کے پیسے میں برکت نہیں ہوتی ہے، دسترخوان پر گرے ہوئے دانے اور کھانے کے ذرے وغیرہ اٹھانے میں
سستی کرنا۔ تو آج کل غربت و افلاس اور بے برکتی کی بیماری جو ہے وہ بالکل عام ہو چکی ہے، خواہ کسی طبقے کا آدمی ہو یا ہر ایک کی زبان پر یہ شکایتیں ہیں کہ گھر میں ہر چار جانب سے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اچھی آمدنی اور بہتر تنخواہ ہونے کے باوجود روزی میں بالکل برکت نہیں، ایسا لگتا ہے کسی نے کالا جادو کرا دیا ہے یا کسی کی نظر بد لگ گئی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب مناسب آمدنی کے باوجود بھی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی ہیں تو لوگ رشوت خوری، سود کاروبار، چوری، امانت میں خیانت اور قرض جیسی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ لگانا چاہیے کہ آخر غربت مفلسی کی وجوہات و اسباب کیا ہیں اور پھر کیسے ان مصیبتوں سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ اور ایک سبب تو یہ بھی ہے کہ ہم جھوٹ بہت زیادہ کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گناہوں میں مشغول رہنے، جھوٹی قسمیں کھانے، ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانے سے، رات میں جھاڑو دینے سے، ناخن دانت سے کاٹنے سے، اور روٹی کے ٹکڑے کھڑے ہو کر پاجامہ پہننا، روٹی کے ٹکڑے خریدنا اور بیٹھ کر دستار یا امامہ باندھنا، خشک بالوں میں کنگھا کرنا یا کھڑے ہو کر بالوں میں چٹیا باندھنا، کینچی سے ناف کے نیچے سے بال کاٹنا اور لہسن پیاز کے چھلکے جلانا، مکڑی کے جالے دور نہ کرنا، جوں کو زندہ چھوڑ دینا، مارنا نہیں، نماز میں کاہلی سستی کرنا نہ کہ معاذ اللہ نماز چھوڑنا، پھٹے ہوئے کپڑے کو نہ سینا، فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے جلدی نکل آنا، ہاتھ بغیر دھوئے کھانا کھانا، کھانا کھانے کے بعد برتن صاف نہ کرنا، خلال کرتے وقت جو ریشہ نکلے پھر منہ میں رکھ لینا، ہر قسم کی لکڑی سے خلال کرنا، چراغ منہ سے کی پھونک سے بجھانا اور اونڈے جوتے چپل کو دیکھنا اور اس کو سیدھا نہ کرنا۔ دولت بے زوال میں لکھا ہے کہ اگر رات بھر جوتا یا چپل اونڈا پڑا رہا تو شیطان اس پر بیٹھتا ہے کیونکہ وہ اس کا تخت ہوتا ہے۔ پھر اولاد کو گالی دینا یا لعنت کرنا، مسکین و فقیر کو جھڑک دینا، یہ بھی تنگ دستی کے اسباب ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ کام جو میں نے آپ کو بتائی یہ کر لیں تو غربت سے نجات کے لیے روزانہ جو شخص یا مالک 90 بار اس کا ورد کر لیتا ہے اور اس کو مستقل بنا لیتا ہے تو اس کی برکت سے کچھ ہی عرصے میں اللہ کی رحمت سے رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ نسلیں مالا مال ہو جائیں گی۔ حضرت عمر نے فرمایا محتاجی اور غربت 6 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے: جلدی جلدی نماز پڑھنا، کھڑے ہو کر رفع حاجت کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، منہ سے چراغ بجھانا، دانت سے ناخن کاٹنا، دامن یا آستین سے منہ صاف کرنا۔ تو آپ کو یہ تمام چیزیں میں نے بتائیں تاکہ آپ اس پر عمل کریں اور عمل کر کے آپ اپنی زندگیوں کو سنوار لیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام دعا میں شامل کیے دیتے ہیں۔ میری وہ چند بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے۔ سیدہ صاحبہ ہیں، نوری مرزا ہیں، محمد اظہر الدین ہیں اور منان الدین ہیں، محمد اقبال ہیں، ظہیر احمد ہیں، کرن اسماعیل ہیں اور اس کے علاوہ انس رضا ہیں، ماہین قادری ہیں، اظہر حسین ہیں، تسنیم زیدی ہیں، شوکت علی ہیں، رضیہ مسز علی ہیں اور اس کے علاوہ زرینہ خان ہیں، عمران احمد ہیں، سائمہ ہیں، علی سیفی ہیں، جیا خان ہیں، نسیم
نسیم بی بی ہیں۔ تو یہ چند بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا۔ اللہ پاک آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور کرے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔